حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ شیطان اور ابلیس کو دیکھا، پکڑ لیا۔ جلالی پیغمبر تھے، اللہ کرتا موسیٰ علیہ السلام ایک مکہ لگاتے جان چھوٹ جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کس طریقے سے؟ تو یہاں شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 3 اور طریقے بتائے کہ 3 اور طریقے ایسے ہیں کہ جس سے میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ موسیٰ، پہلی بات یہ ہے کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا۔ فرمایا جب کوئی مرد کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں آ کر ان دونوں کے درمیان وسوسے ڈالتا ہوں اور ان کے اندر بے حیائی پیدا کرتا ہوں، تو اس لیے تم غیر محرم کے پاس مت بیٹھا کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم پیغمبر کہاں نامحرم کے پاس بیٹھیں، لیکن شیطان سے وہ بات اگلوائی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور مجھ اور آپ تک پہنچ گئی کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھو گے، مرد ہیں تو اس کے دل میں بھی شیطان وسوسے ڈالے گا، خاتون ہیں تو اس کے دل میں بھی شیطان وسوسے ڈالے گا۔ شیطان خود کہتا ہے میرا سب سے مضبوط جال، سب سے مضبوط رسی نساء، خواتین ہیں، خواتین کے ذریعے گمراہ کرتا ہوں میں، یہ میری جال ہوتی ہے، یہ میری رسی ہوتی ہے، یہ میرا بندہ ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو ہر طرح کی تنہائی میسر، آفس میں کام کرتے ہیں کہتے جی مرد اور خاتون کو برابر کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے برابر نہیں پیدا کیا ہے، ظالم کیسے برابر کرو گے؟ ایک کرسی پر مرد، برابر والی کرسی پر خاتون، مل ہے، ملازمت ہے، فیکٹریاں ہیں، جہاں جہاں یہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ خواتین کا بھی۔ اب یہ بچے بے حیائی سے تو کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ اور اگر وہاں سے بچ بھی گیا تو پھر یہ تنہائی میں بیٹھ کر جب انگریز کا پارا پڑتا ہے، وہ تو تنہائی، وہاں تو کوئی روک ٹوک والا نہیں ہوتا ہے۔ 2-3 دن پہلے مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اب بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ رضائی وغیرہ، کمبل وغیرہ اڑ کے پھر اس کے اندر جو ہے وہ موبائل لگا کر وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اب یہاں کیسے منع کریں؟ ہماری نئے نسل کو کسی اور چیز نے اتنا تباہ نہیں کیا جتنے موبائل کی تباہ کاریوں نے ان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ تو شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہتا ہے کہ نامحرم کے ساتھ مت بیٹھنا، اس لیے کہ تیسرا میں آ کر دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال لیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات تو ہو گئی، دوسری بتا۔ شیطان کہنے لگا کہ جب تم اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لو، آج کے بعد فلاں کام نہیں کروں گا، آج ہی فلاں کام کروں گا، کسی بھی اچھے عمل کے کرنے، کسی بھی گناہ کے نہ کرنے کے بارے میں جب اللہ کے ساتھ وعدہ کر لو تو اس وعدے کو جلدی پورا بھی کر لیا کرو۔ اس لیے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے میں اس وعدہ کرنے والے سے اس کے وعدے کو بلا دیتا ہوں، یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کوئی وعدہ بھی کیا تھا، اور اگر اس کو وعدہ یاد ہو تو پھر میں اس کو ٹھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا دیر ہے، رات کا انتظار کرو، رات کی تنہائی میں تہجد میں اٹھ کر پھر توبہ کر لو گے، پھر رات کو اس کو سلا لیتا ہوں، پھر اگلے دن اس کو کہتا ہوں کہ ابھی کیا ہے، جمعے کی رات آنے والی ہے، بڑی بابرکت رات ہیں، اس دن اٹھو گے، اللہ کے سامنے رو گے، فریاد کرو گے، اور پھر وہیں سے توبہ کر لینا۔ وہ جمعے کی رات بھی گزر جاتی ہیں، پھر کہتا ہوں بہت فلاں مبارک رات آ رہی ہے، اس رات توبہ کر لو گے۔ اس طرح ٹالتے ٹالتے اس کو اللہ کے اس وعدے سے دور کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات، تو شیطان کہنے لگا
جب تم صدقے کی نیت کر لو تو کوشش کر لو کہ وہ صدقہ جلد سے جلد ادا کر لو، اس لیے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی اللہ کے ماننے والے کا مال اس کے نام پر خرچ نہ ہو جائیں، وہ میری تابعداری میں خرچ ہو جائے، وہ اس کی خواہش پر خرچ ہو جائے، وہ اس کی خواہشات میں خرچ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا اگر اللہ پاک کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا تو پھر اس کے ذریعے سے میری تباہی مقدر ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی انسان اگر صدقے کی نیت کر لیتا ہے تو میں اس کو وہ نیت اس کو بلا دیتا ہوں، تو تم اپنے صدقہ اور خیرات جلد سے جلد ادا کر لیا کرو۔ فرمائے یہ 3 کام ہیں جس کی وجہ سے شیطان کہتا ہے میں انسان کو بلا کر وسوسوں میں ڈال کر پنسلا کر میں اس کو اپنے رب کا باغی بنا لیتا ہوں۔